آپ کی 8 سالہ کوشش رنگ لا رہی ہے، اس کا فیصلہ آ رہا ہے، تو بہت سارے پہلے بھی پروگرامز ہم نے آپ سے کیے ہیں، بہت سارے سوالات تھے. ابھی تو سب سے پہلا آپ کا جو میں نے ریئیکشن لینا ہے اس کے اوپر کہ یہ جو 2008 سے 2013 کا کیس ہے اور 2014 میں یہ سٹارٹ ہوا تھا، 8 سال ہو گئے ہیں. ایک طویل جدوجہد ہے آپ کی، اور آنے والا فیصلہ ہے. ابھی اس فیصلے کے کیا کانسیکوینسز ہوں گے اس پہ بعد میں جائیں گے. پہلے تو میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں، آپ کیا سمجھتے ہیں سر کہ اتنی جدوجہد کے بعد یہ فیصلہ آپ کیسے دیکھ رہے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. سوبرنگ مومنٹ ہے، اور یہ میں 2 رکعت نفل پڑھ کے نکلا تھا 14 نومبر 2014 کو، اور میں نے دعا کی تھی کہ میں نے کہا یا اللہ مجھے سرخرو کر، میں نے اپنے آپ کو تیرے حوالے کرتا ہوں. مجھے معلوم تھا چیلنجز، مجھے معلوم تھا کہ ایک نظام سے یہ ٹکرانے کے مترادف ہے، لیکن مجھے اللہ تعالیٰ پہ بھروسہ تھا کہ وہ راہیں بنائے گا. میں محنت کروں گا، میری استقامت کا امتحان ہوگا، صبر کا امتحان ہوگا. تو میں نے اپنے آپ کو اللہ کے حوالے کیا، اور اس کیس میں میریکلز ہوئے بہت سارے، ایک سے زیادہ، جو کبھی وقت ہوگا تو پھر تفصیل سے، تحمل سے، اور اگر اللہ نے زندگی دی تو ایک کتاب بھی لکھوں گا. تو بہت سارے میریکلز ہوئے، اور بہت کم لوگوں کو یہ توقع تھی کہ شاید یہ کیس کسی ایک منطقی انجام تک بھی پہنچے. تو بڑا سوبرنگ مومنٹ ہے. اللہ تعالیٰ سرخرو کرے، اللہ تعالیٰ اس قوم کو سرخرو کرے، اللہ تعالیٰ ہماری پاکستانی قوم کو اب ایک راستہ، ایک نیا دن، فریش ایئر، کہ یہاں پہ جو ڈاکٹرن آف نیسیسٹی ہے. آپ نے جو ابھی یہ جو کلپ چلائی، دیکھیے کتنی خوبصورت، اور یہی وہ فلسفہ تھا پی ٹی آئی کا کہ انصاف ہونا چاہیے اور اپنے دشمن سے بھی انصاف کرنا سیکھنا چاہیے. تو اور اس میں یہ نہیں دیکھنا چاہیے کہ کون طاقتور ہے کون کمزور ہے. تو کل کا فیصلہ میرے نزدیک ایک تاریخی فیصلہ ہوگا اس لحاظ سے کہ الیکشن کمیشن کے پاس ہے. اور یہ میں نے جو 8 سال بعد جب الیکشن کمیشن نے آخری پیشی یعنی 21 جون کو انہوں نے مجھے چند منٹ دیے کچھ کہنے کے لیے، تو میں نے الیکشن کمیشن سے کیا کہا؟ میں نے ان سے یہ کہا دیکھیے آپ کے پاس ایک تاریخی موقع ہے، آپ تاریخ رقم کر سکتے ہیں، آپ پاکستان کی سیاست کو ایک نیا رخ دے سکتے ہیں. اور پھر میں نے ایک مثال بھی دی کہ ایک ہمسایہ ملک کے چیف الیکشن کمشنر تھے، اور وہاں پہ بھی الیکشنز ہوتے تھے، دھاندلی ہوتی تھی، بلوے ہوتے تھے. وہ ایک الیکشن کمیشنر نے آ کے قوانین نافذ کیے، ارسپیکٹو کہ وہ کون سی سیاسی جماعت ہے، اس کا کتنی اس کی پذیرائی ہے، اس کا لیڈر کتنا مضبوط ہے یا کمزور ہے، یا اس کے پیچھے کوئی اور فورسز ہے. اس نے قانون نافذ کیا. وہ ٹریڈیشن آج تک چلتی آ رہی ہے. اتنا بڑا ملک ہے لیکن وہاں پہ کوئی سوال نہیں اٹھاتا، اور ایک کریڈیبلٹی بنی تھی. میں نے ان کو کہا، میں نے کہا کہ دیکھیے آپ کے پاس ایک موقع ہے، آپ بلا خوف و خطر فل فورس آف دا لا لگائیے، اپلائی کیجیے، ارسپیکٹو آف کہ یہ پی ٹی آئی ہے، عمران خان اس کا لیڈر ہے، عمران خان کی فالوئنگ کتنی ہے، عمران خان کے پیچھے کتنے لوگ ہیں. ہم نے قانون کو ہمیشہ مصلحتوں کا شکار بنایا ہے، ہم نے پاکستانی آئین کو مصلحتوں کا شکار بنایا ہے. اگر ہم قانون نافذ کریں اس ملک میں اور مضبوط پہ کریں تو انشاءاللہ یہ تمام جو انتشار ہے، یہ آج انتشار کیوں ہے؟ کیونکہ لا قانونیت ہے. قانون، عمران خان اپنے آپ کو قانون سے بالا تر سمجھتا ہے. جس طرح وہ دھمکیاں دے رہا ہے، جس طرح وہ ایک آئینی ادارے کی تضحیق کر رہا ہے، جس طرح وہ چیف الیکشن کمشنر کے مطالبہ کر رہا ہے کہ آپ استعفیٰ دیں، جس کو اس نے خود نامنیٹ کیا تھا، صرف اس وجہ سے کہ وہ جو آج منصف ہے اس کے سامنے یہ ملزم کے طور پہ پیش ہو رہا ہے، اور اس کو خوف ہے کہ کہیں اس کا فیصلہ اس کے خلاف نہ ہے. یہ فیشزم ہے. یہ اس لیے ہے کہ قانون نافذ نہیں ہوتا. تو کل الیکشن کمیشن کے پاس اللہ سے ہم دعا کرتے ہیں کہ کل بھی انشاءاللہ میں 2 رکعت نفل پڑھ کے جاؤں گا، اور اللہ سے یہ دعا کروں گا کہ یا اللہ ہمارے ملک میں ایک نئی صبح، ایک جس میں قانون لاگو ہو، مضبوط ترین لوگوں پہ قانون لاگو کریں. اور میں ایک بات یہ ضرور کہوں کہ میں انشاءاللہ اللہ نے اگر کل سرخرو کیا تو یہ جنگ یہاں ختم نہیں ہوگی. مجھے پتہ ہے اس کے آگے مرحلے بھی موجود ہیں. میں آخری حد تک جاؤں گا،
میں آخری حد تک میں اس کو چاہے مجھے کچھ بھی کرنا پڑے میں اس پاکستانی قوم کے لیے انشاءاللہ انصاف لے کے دکھاؤں گا, حقائق سامنے لا کے دکھاؤں گا, اور انشاءاللہ پاکستان کی سیاست میں ایک بنیادی تبدیلی جس کے لیے پاکستان تحریک انصاف بنائی تھی اس راستے کے پہلی اینٹ انشاءاللہ رکھوں گا. مجھے اللہ پہ پورا بھروسہ ہے. اچھا سر یہ بتائیں کہ ذرا آپ آ جاتے ہیں فیصلہ, کیونکہ آپ کے پاس تو سر ڈاکومنٹس ہیں, آپ نے کئی کمیٹیز کی میٹنگ اٹینڈ کی ہے, اور اب تو فائنینشیل ٹائمز کا بھی ڈیٹیل آ گئی ہے, وہ رپورٹ بھی آ گئی ہے. وہ چیلنج کرتے ہیں کہ عمران خان مجھے لے کے جائیں عدالت میں. میرے پاس جو ہے وہ رپورٹ بھی ہے, بینک اسٹیٹمنٹ بھی ہے, ای میلز بھی ہیں, سارے پروفز ہیں. اور وہ سائمن کلارک جو ہیں وہ یہ دعویٰ بھی کر رہے ہیں. تو آپ کیا دیکھ رہے ہیں, کیونکہ آپ کے پاس تو کھلی کتاب ہے سر, آپ کے پاس ڈاکومنٹس بھی ہے, پروف بھی ہے, آپ خود بھی لے کے گئے, پھر آپ کو ملا بھی ہے جو اسکروٹنی کمیٹی نے دیا جو آپ کے. جی ڈاکٹر صاحب دیکھیے, میں ظاہر ہے فیصلہ کرنا الیکشن کمیشن کا کام تھا, میرا کام تھا, اور میرے وکیل سید احمد حسن شاہ اور بدر اقبال چودھری اور پھر ہمارے چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ ارسلان وردک, ہمارا یہ کام تھا کہ الیکشن کمیشن کو اسسٹ کریں. ہم الیکشن کمیشن کو ایک منصف کے طور پہ ان کے سامنے تمام حقائق رکھے, اور جہاں پہ ان سے پی ٹی آئی کی طرف سے غلط بیانی ہو رہی ہے یا مس ریپرزنٹیشن ہو رہی ہے یا جعلی ڈاکومنٹس جمع کرائے, یہ سب کچھ ہوا ہے, تو ہم ان کے سامنے حقائق رکھیں. ہم نے وہ حق ادا کیا, اور میں سمجھتا ہوں کہ ہم نے جو چیز ثابت کی, میرے نزدیک اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کی غیر ملکیوں نے فنڈنگ کی ہے, پاکستان تحریک انصاف کی غیر ملکی کمپنیوں نے فنڈنگ کی ہے, پاکستان تحریک انصاف نے الیکشن کمیشن سے اپنے جو اکاؤنٹس تھے اس کو چھپایا ہے. چھپانے کے بعد انہوں نے 11 اکاؤنٹ سے لا تعلقی کا اظہار کیا جھوٹ کی بنیاد پہ, جس کو پھر ہم نے ثابت کر دیا. یہ کہتے تھے ہمیں ان اکاؤنٹس کا پتہ نہیں ہے, جبکہ دستاویزی ثبوت آ گئے کہ یہ دسمبر 2012 میں ان کو آپریٹ کرتے تھے. اور سب سے بڑھ کے ہر سال عمران خان ایز پی ٹی آئی چیئرمین نے الیکشن کمیشن سے غلط بیانی کی, مس ریپرزنٹیشن کی, اور ان کو جو سرٹیفکیٹس انہوں نے دیے وہ غلط تھے اور جعلی تھے, اور وہ حقائق اور فیکٹس اور ایویڈنس ثابت کرتے ہیں. اب آپ صرف اس سے ایک مثال کے طور پہ, کیونکہ جو ٹوٹل غیر قانونی فنڈنگ, فورن فنڈنگ جو ہم نے ثابت کر دی ہے وہ $7+ ملین اور 0.8 بلین, یہ تقریباً $10 ملین بنتے ہیں. تو یہ جو فائنینشیل ٹائمز کی جو سٹوری ہے یہ صرف $2.1 ملین جو ایک کمپنی یعنی ووٹن کرکٹ کی طرف سے آئے اس کے حوالے سے ہے. اس پہ ایک فورن کمپنی ہے جو کیمن آئلینڈ میں رجسٹرڈ ہے, اس کی طرف سے پیسے آئے اور ڈائریکٹ پی ٹی آئی کے اکاؤنٹ میں ہے. اب قانون یہ پوچھتا نہیں ہے کہ اس کمپنی کے پیچھے کون ہے, اس کا مالک کون ہے. یہ جب ایک کمپنی, کیونکہ پاکستانی کمپنی بھی اگر پیسہ دیتی ہے تو وہ بھی غیر قانونی ہے, اس کو بھی ضبط کیا جاتا ہے, اس میں بھی کارروائی ہوتی ہے. تو یہ تو ایک فورن کمپنی تھی جو کیمن آئلینڈ میں دی. لیکن جو چیز مزید ثابت ہوئی اور مزید ری انفورس کیا ہمارے کیس کو کہ اس میں بڑے پیمانے پہ جو فورن فنڈنگ کا میں کہہ رہا تھا دعویٰ بار بار اور ثبوت تھے وہ مزید ثابت ہو. وہ کیسے؟ پی ٹی آئی نے ایک ایفیڈیوٹ جمع کرایا عارف نقوی کی طرف سے کہ جی یہ میری کمپنی ہے, میں نے اس کمپنی کے ذریعے پی ٹی آئی کو $2.1 ملین بھیجے, اور وہ میں نے تمام پاکستانیوں سے جمع کیے, اور اس میں نہ کسی پبلک کمپنی نہ پرائیویٹ کمپنی کا کوئی پیسہ شامل ہے. اب ظاہر ہے وہ ایسا لگتا ہے کہ وہ ایفیڈیوٹ بنایا گیا موجودہ قوانین کے مطابق, لیکن جو فائنینشیل ٹائم کی سٹوری ہے وہ یہ کہتی ہے کہ $2.12 ملین جو گئے ہیں اس میں سے $1.3 ملین ابراج کے تھے, اور ان کے پاس منی ٹریل ہے, ان کے پاس بینک سٹیٹمنٹس ہیں, اور پھر $2 ملین ایک عرب شیخ جو شیخ نایان ہیں جو آج بھی یو اے کے منسٹر ہیں ان کی طرف سے آئے. تو یہ انہوں نے جو فیکٹ سامنے لائے ہیں یہ اس سے یہ بات بیونڈ اینی ڈاؤٹ ثابت ہو گئی ہے, اور یہ تمام حقائق الیکشن کمیشن سے چھپائے گئے. پی ٹی آئی کی جتنی بھی فورن فنڈنگ ہوئی ہے, 350 فورن کمپنیز کی نشاندہی ہوئی ہے, 88 غیر ملکی شہریوں کی نشاندہی ہوئی ہے, بھارتی شہریوں کی نشاندہی ہوئی ہے جنہوں نے فنڈنگ کی ہے. تو یہ جو تمام حقائق تھے اس کو یہ فائنینشیل ٹائم کی سٹوری صرف اس کو مزید سٹرینگتھن کرتی ہے کہ انہوں نے پھر جھوٹ بولا الیکشن کمیشن سے, انہوں نے پھر ایک فیک ایفیڈیوٹ جمع کرایا جس میں دعویٰ کیا. اب اس میں ایک آخری بات وہ یہ کہ میں فائنینشیل ٹائمز کی جو سٹوری ہے
یہ عمران خان کہتے ہیں کہ میں برطانیہ کو سمجھتا ہوں. عمران خان کہتے ہیں کہ وہاں کے جو قوانین ہیں اور وہاں کی جو عدالتیں ہیں وہ فوراً فیصلہ دیتی ہیں. وہ عمران خان کہتے ہیں کہ وہاں پہ اگر آپ کوئی ایسی بات کریں تو ڈیفیمیشن کی کیس بنتا ہے اور اس پہ فوراً فیصلہ ہوتا ہے. اب میں عمران خان کو چیلنج کرتا ہوں اور میں ہر دوسرے دن یہ چیلنج کروں گا جب تک وہ یہ نہیں کرے گا کہ آپ فائنینشیل ٹائمز کے سامنے دفتر کے باہر مظاہرہ کریں نا, جس طرح بے باکی کے ساتھ آپ پاکستان میں آئینی اداروں کے سامنے اور ان کی تصدیق کرتے ہیں, آپ جا کے کریں تو صحیح فائنینشیل ٹائمز کے خلاف. آپ فائنینشیل ٹائمز کے خلاف ڈیفیمیشن کا کر کے تو دکھائیں. میں دیکھتا ہوں کہ آپ وہاں کی عدالتوں سے کیسے بچتے ہیں. وہ گھوم کے آپ کو دوبارہ آپ کو پکڑ لیں گے, آپ پہ سزا لگائیں گے اگر آپ نے جھوٹے الزام لگائے. اگر آپ نے یہاں پہ آپ دندناتے پھرتے ہیں تو آپ برطانیہ, اب یہ آپ کا امتحان ہے. آپ جو کہتے ہیں کہ میں صادق اور امین ہوں, میں آنسٹ ہوں, میں نے کوئی ایسی حرکت نہیں کی, میری فائنینشیل انٹیگریٹی ہے, تو آپ فائنینشیل ٹائمز کو چیلنج کریں. پاکستان کو چھوڑے, پاکستان کی عدالتوں کو چھوڑے, آپ برطانیہ میں جا کے آپ سب سمجھتے ہیں آپ ان کے خلاف کیس کریں. اور اگر آپ نہیں کریں گے تو اس کا مطلب ہے کہ وہ جو تمام حقائق سامنے آئے وہ سچ ہے.